کسی ابو جہل کے بیٹے نے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 646 اور مسئلہ نمبر 273 کی یہ عبارت پیش کی عبارت کے الفاظ یہ ہیں، ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے امام اہل سنت فرماتے ہیں حجام کا کام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف نسبت کرنا تو اس شخص کا افتراء ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کپڑا بننا سکھایا گیا، داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے لوہا نرم کیا گیا کہ وہ اس سے زرہیں بناتے۔ یہ بیان اگر اس نے محل توہین میں کیا تو کافر مرتد ہے، اور اگر کسی محل صحیح میں نیت صحیح کے ساتھ کیا تو حرج نہیں، اور اگر نہ کوئی نیت فاسدہ تھی نہ صحیحہ، ویسے ہی بے معنی حکایات کے طور پر بیان کیا تو بے ادب ہے اور قابل تعزیر۔ یہ عبارت بیان کرنے کے بعد اس نے اپنا خبیثانہ اور جاہلانہ جو اس کو اپنے بڑوں کی وراثت سے ملا ہے استدلال کیا، استنباط کیا، اور یہ کہا کہ ناچیز کے متعلق میرا ایک کلپ بھی سنایا کہ یہ محل توہین میں حضرت آدم علیہ السلام کا اس نے ذکر کیا ہے تو مرتد ہو گیا، یعنی کفر ارتداد کا فتویٰ مجھ پہ لگا دیا۔ مجھے ان کے ارتداد کے فتوے لگانے سے کوئی سروکار نہیں اور نہ ہی کوئی پریشانی ہے۔ وہ ایسا جماعت ملعونین کا مبارک گروہ ہے کہ جو امام اعظم سے لے کر تمام صوفیاء حتیٰ کہ تاجدار گولڑا تک کو وہ کافر کہہ چکے ہیں۔ اب جو اتنے بڑوں کو کافر کہہ چکے ہیں خنزیر، اور کہتے ہیں کہ خطا اجتہادی کہنے والا، انبیاء کی طرف نسبت کرنے والا کافر، اور ہم نے دکھایا ان سب نے کی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا ہم کسی امام کو نہیں مانتے۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو یوں سمجھیے وہ ایک ہلکے کتے ہیں جن کے گلے سے پٹا نکلا ہوا ہے، نہ صحیح دیکھتے ہیں نہ غیر دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں کے اس فتوے سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد لوگوں کے ذہن کو صاف کرنا ہے، اور یہ جو عبارت ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کے اندر جو ابہام اور اجمال ہے اس کو دور کر کے اس کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ اور انشاءاللہ الرحمن جب ہماری یہ وضاحت دنیا علم کے اندر قدم رکھے گی تو علم کے ساتھ مس رکھنے والے تمام لوگوں کو یہ حقیقت کھل جائے گی کہ الحمدللہ امام اہل سنت کے کلام سمجھنے کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، امام اہل سنت ہی کا ابتداءً حوالہ دیتا ہوں تاکہ اس حوالے کو پیش کر کے فتویٰ کا استنباط کرنے والے خنزیر ابو جہل کی نسل جو ہے اس کا علمی مقام اور علمی حیثیت آپ کے سامنے آ جائے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں فقہ کی جو کتابیں درسیات میں مروج ہیں وہ بھی ان کے دور میں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اب تو تنظیم کا دور ہے نا، اب تو تنظیم المدارس کا دور ہے، اس وقت امام اہل سنت کا دور ہے۔ تو فرماتے ہیں اس وقت جو ہمارے دور میں فقہ کی کتابیں مروج ہیں، ان کتابوں کے پڑھنے سے تو آدمی فقہ کی دہلیز میں بھی داخل نہیں ہوتا۔ دہلیز آپ جانتے ہیں جو گھر حویلی کا دروازہ ہوتا ہے باہر کا،
اس کے آگے جو ڈیوڑھی بناتے ہیں، ڈیوڑھی 1.5 دیوار، ڈیوڑھی 1.5 دیوار، جو 1.5 دیوار بناتے ہیں تاکہ سامنے دروازے کے کھڑا ہونے والا شخص وہ سامنے نظر نہ ڈال سکے گھر پر، حرم میں، جس مقصد کے لیے 1.5 دیوار بنائی جاتی ہے اس کو ڈیوڑی کہتے ہیں پنجابی میں، اور فارسی والے اور اردو والے دہلی سے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو یہ کتابیں ہیں مروجہ، ان کو پڑھنے والے شخص جو ہیں وہ تو دہلیز میں بھی داخل نہیں ہوتے فقہ کی، اور ان خبیثوں نے خالی قدوری بھی مکمل نہیں کی، جو یہ فتویٰ بنا رہا ہے نا مرتبان کی نسل کا، تو ان خبیثوں نے جو ہے وہ قدوری بھی مکمل نہیں کی، تو جن کا یہ حال ہو ان خبیثوں کا ہے جی، تو یہ لوگ امام اہل سنت اور کسی امام کی کتابیں پڑھ کر تو سوائے غلط بیانی کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے متعلق تو کہنا پڑے گا کہ یہ فقہ کے راستے پر بھی نہیں چلے، آگے ڈیوڑی تک پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ اب جو راستے پر بھی نہیں چلے، میں ان استاد شاگردوں سے یہ پوچھتا ہوں محل توہین اور توہین کا فرق بتا دو۔ بات تو ہو رہی ہے صرف لوہا داؤد علیہ السلام نے، سائل سوال کرتا ہے اگر کوئی یوں کہے کہ آدم علیہ السلام نے کپڑا بنایا، داؤد علیہ السلام نے آہن گروں لوہاروں کا کام کیا ہے، اور فلاں پیغمبر نے حجام کا کام کیا، تو اس میں کیا بے عزتی نبیوں کی ہے یا نہیں ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر محل توہین میں ایسی بات کہتا ہے تو پھر مرتد ہے، اگر محل توہین میں نہیں محل صحیح میں کہتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی نیت فاسد نہ صحیح کسی طرح کی نہ ہو تو پھر فرمایا بے ادبی ہے۔ ایسے اگر جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے وہ بھی جھوٹی روایت ہے، صحیح نہیں۔ پہلے اب یہ میرے دوستو سب سے پہلے تو یہاں پر اس بات کی وضاحت کریں گے کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر شریف جو ہے محل توہین میں، جو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں محل توہین میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اگر توہین کی بات چھڑی ہوئی ہے کسی کی، یعنی کیا مطلب کہ مسئلہ ہی ایسا چھڑا ہوا ہے کہ کسی کی توہین کی بات ہے، تو اس وقت مطلقاً اگر انبیاء کا ذکر جو ہے، جس طرح کہ اعلیٰ حضرت کا کلام مجمل اور مبہم اس خنزیر نے پڑھا ہے اور آگے پیش کر دیا اور استنباط بھی اپنی طرف سے کر دیا، اور کتے نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ میرا قیاس ہے، اور یہ قیاس جو ہے نا ایک نظیر کو دوسری نظیر پر قیاس کرنا، ایک شبیہ کو دوسری شبیہ پر قیاس کرنا، یہ 4 صدی سے علماء فقہا نے، علماء کرام نے لکھا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور وہ تو 4 صدی سے ختم کر رہے ہیں، اور یہ 15ویں صدی کا ٹٹی کا کیڑا جو ہے چمونا، وہ بیچارہ مجتہد بن کر اور پڑھ بھی رہا ہے اور ٹر بھی کر رہا ہے، اور آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں بدھو کے بچے وہ پتہ نہیں کیا کوئی شور مچا رہے ہیں جی۔ اب میرے بھائی بات کو سمجھو، علماء کرام نے فرمایا کہ ہمارا کلام جو ہے کسی مقام پر مجمل ہوتا ہے، کسی مقام پر مفصل ہوتا ہے، کسی مقام پر مبہم ہوتا ہے تو کسی مقام پر جو ہے واضح اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو سب کلام کو پڑھ کر ہمیشہ پھر اس سے کوئی حکم ثابت کیا جاتا ہے، ایک مقام سے پڑھ کر فتویٰ دینا علماء نے فرمایا ناجائز۔ اسی وجہ سے مفتی وہی ہو سکتا ہے جس کو پورے فقہ پر عبور ہے۔ جس خنزیر کو فقہ پر عبور نہیں ہے اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت میں سوائے تباہی ڈھانے کے اور کچھ نہیں کرے گا۔ یہ بات کس نے لکھی؟ ایضاح الدلالات کے اندر امام عبد الغنی نابلسی نے شروع میں لکھی، علامہ ابن نجیم مصری سے لکھی، بیش بہا علامہ شامی نے، بیش بہا کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اور اعلیٰ حضرت کے فتاوے میں کئی جگہ پر موجود ہے کہ کسی مطلق کلام کو دیکھ کر ایک مقام پر اس سے کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اب میرے بھائیوں، میں سب سے پہلے
یہ جو کہا ہے محل توہین میں کیا تو کافر مرتد ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کا وہ ذکر کہ داؤد علیہ السلام نے لوہا نرم کیا اور لوہارا کام کیا، باب آدم نے کپڑے بننے کا کام کیا، یہ محل توہین میں اگر بات کہتا ہے تو مرتد ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت جو یہ لکھ رہے ہیں تو اس کا پہلے مطلب تو سمجھیں، کیا یہ اسی طرح اس اطلاق پر محمول ہے؟ اگر محمول ہے اسی طرح اس کا معنی جس طرح وہ خنزیر ابو جہل کی نسل سے سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے، تو پھر اب سمجھے فساد کیا لازم آئے گا۔ فساد کیا لازم آئے گا؟ میں ائمہ کرام بتاؤں گا، ائمہ کرام جنہوں نے ایسے ہی محل میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، محل توہین میں کیا، لیکن وہ کافر نہیں، یہ وجہ یہ بتائیں گے۔ میں تو خود بتاؤں گا اس میں، لیکن ان خنزیروں کا حق بنتا ہے میری بات سننے سے پہلے، میں آخر میں بیان کروں گا نا، تو یہ میری بات پہلے آخر میں سننے سے پہلے بند کر دیں، آخر میں سننے سے پہلے یہ سارے ائمہ کرام کی طرف سے توجیہ پیش کریں، جواب دیں، تاکہ پتہ چل جائے یہ خنزیر کے بچے کچھ جانتے ہیں۔ اور اگر میری سنیں گے جب، تو پھر ان کے ہاتھ میں چھنکنا رہ جائے گا اور کچھ نہیں رہے گا، اور یہ خود لعنتی ترین بن جائیں گے، ان پر توبہ فرض ہو جائے گی۔ اب میرے بھائیو، سب سے پہلے میں اتنے بڑے امام کا نام لیتا ہوں جو مجتہد مطلق تھے، بڑے دور کے۔ کون تھے؟ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی کا مذہب ہے، اسی طرح ان کا بھی مذہب چلتا تھا، اور مرتبان شاہ کے مدرسے میں یہ تفسیر موجود پڑی ہے، یہ تفسیر طبری ہے، امام محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ ان کی۔ یہ میں ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ العزیز بتاتا چلا جاؤں گا۔ دوستو، سب سے پہلے یہ مسئلہ ہے، بات سمجھنا، عام لوگوں کی زبان پر بھی آتا ہے، بندہ پلنہار ہے، کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی زبان زد عوام و خواص، بندہ پلنہار ہے، بابا آدم پل کے کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہی مثال دیکھیں کتنے اماموں کے پاس چل رہی ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول نے کہا، کس نے؟ یہ تفسیر ابن جریر طبری، تقریباً صحیح سند، بخاری کی ویسے سند بنتی ہے یہ، اس پر فرماتے ہیں انما سمج الانسان لانہ عہد الیہ فنسیا، انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ عہد کیا گیا، اللہ کا معاہدہ کیا گیا، اللہ نے اس کے ساتھ عہد کیا، اس نے اللہ کے ساتھ عہد کیا، فنسیا پھر بھول گیا۔ اب اللہ کے ساتھ کس نے عہد کیا تھا؟ حضرت، اسی وجہ سے یہ آیا ہی، یہ فنسیا ولم نجد لہ عزما، اس آیت کی تفسیر میں آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول آیا۔ اب ایمان سے بتانا، صحابی رسول، حبر الامہ، اہل بیت رسول، عباسیوں کے خاندان کے بڑے ہیں رسول، اہل جن پر حرام ہے زکوٰۃ لینا، یہ وہ اہل بیت ہیں، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، تو ہیں کس درجے کے جید صحابی ہیں۔ انہوں نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، پہلا معاہدہ کیتا دے پہلا بھلنہار وہی بنے، دے اتھوں انسان نسیان تو بنے ہیں، انسان نسیان تو بنے دے بھلنہار بندہ بن گیا۔ میں پوچھتا ہوں ان ڈھگوسلوں سے، بتاؤ یہ بھول چوک بھلنہار
ہر بندہ بھولن ہار تے پھر اپنی مثال بھی دے تے انسان نو تھڈو جڑا بھولن انسان آکھیا گیا ہے وہ پہلی بھول تو ہی آکھیا گیا ہے. یہ مقام محل توہین ہے یا محل عزت ہے؟ اگر محل توہین ہے، محل عزت ہے، احترام ہے، تو پھر سارا دن اپنے استاد سے کہتے رہو آپ بھولن ہار ہیں. میں دیکھتا ہوں آپ کو آگ لگتی ہے یا نہیں لگتی. پیر سے کہتے رہو پیر بھی بھولا، ہمارا تو پیر بھی بھولتا رہتا ہے اور ہمارا یہ سارے ہی بھولن ہار بیٹھے ہیں، ٹولہ ہی بھولن ہار آندا ہے. کہہ دو میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے. اب میرے بھائی اس کے بعد عجیب بات سنو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان یہ اور پہلے میں اور کسی بیان میں سنا چکا ہوں. اللہ اکبر و کبیرہ. ولم نجد لہ عزما کے تحت فرماتے ہیں ولم نجد لہ عزم قلب علی الصبر علی الوفاء للہ بعہدہ ولا علی حفظ ما عہد الیہ. اس کے ساتھ یہ عجیب ترین بات، اللہ اکبر و کبیرہ، یہ وہی ہیں امام ابن جریر طبری تفسیر طبری. اس کے اندر فرماتے ہیں محمد بن اسحاق جن کو امام اہل سنت نے جگہ جگہ ثقہ محدث لکھا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے وہ اپنی کتابوں میں روایتیں نقل کر کے اور استدلال کرتے ہیں. محمد بن اسحاق نے فرمایا کہا جی وَإِنَّمَا أَمْرُ ابن آدم انما امر ابن آدم فیما بینہ وبین عدو اللہ کامرہ فیما بینہ وبین آدم. کہ آدم کے بیٹے کا حال اور ابلیس کا بالکل ایسے ہے، کامرہ ہی ایسے ہے، تشبیہ دی جا رہی، ایسے ہے جیسا آدم اور ابلیس کا تھا. جس طرح آدم اور ابلیس کا حال تھا، مسئلہ تھا، اسی طرح کا مسئلہ ہے اولاد آدم اور ابلیس کا. اب ایمان سے بتانا اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اکبر و کبیرہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا میں اولاد آدم کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، گناہ گار ہیں، فاسق ہیں، تو سب کا معاملہ ابلیس کے ساتھ ایسے ہے جیسے باب آدم کا معاملہ تھا ابلیس کے ساتھ. یہاں تشبیہ جو دی جا رہی ہے تو کس معنی میں دی جا رہی ہے؟ نیکیوں کے اندر. میری بات نہیں سمجھے. اولاد باب آدم علیہ السلام میں تو گناہ نہیں تھا، وہاں پر تو ہے خطا اجتہادی یا تعویل ہے، کچھ ہے، اور ادھر تو گناہ کفر تک ہیں. پھر معاملہ کیسے جو ہے وہ ملایا جا رہا ہے اور مشابہ کیسے کیا جا رہا ہے، تشبیہ کیسے دی جا رہی ہے؟ تو یہ محل توہین میں ہوا ذکر حضرت آدم کا یا محل تعظیم میں ہو رہا ہے؟ تو اب محمد بن اسحاق، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ان کے فتوے میں کافر ہو گئے، اور محمد بن اسحاق محدث بھی کافر ہو گئے، اور یہ محمد بن جریر طبری جو ہیں یہ نقل کر رہے ہیں یہ بھی کافر ہو گئے. اب میرے بھائیوں، ان کے بعد داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ ان کے شیخ
امام ابو القاسم قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی تفسیر میں اور پھر ان سے نقل فرمایا یہ قرطبی نے، امام قرطبی نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں، یہ دیکھ محمد بن جریر طبری کی عبارت یہاں سے نقل کر رہا ہوں، یہ اور مقام کی ہے، اور امام قشیری کی بھی یہاں سے نقل کر رہا ہوں، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ عبارت لی ہے۔ فرماتے ہیں والمراد تسلیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے طاعت بنی آدم الشیطان امر قدیم، اے ان نقض هؤلاء العہد فإن آدم ایضا عہدنا الیہ فنسیا، حکاہ القشیری وکذالک الطبری، اے وَإِن يعرض یا محمد هؤلاء الکافر عن آیاتی ویخالف رسلی ویطیع ابلیس فقد من فعل ذلك ابوہم آدم۔ کیا مانا کہ یہ جو آیت ہے نا فناسیہ ولم نجد لہ عزما، اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ امام ابو القاسم قشیری داتا علی حجویری کے مرشد اور امام طبری دونوں حضرات نے اس کی یہ تفسیر کی کہ نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے اس میں کہ آدم کے بیٹوں کا شیطان کی فرما برداری کرنا یہ امر قدیم ہے، پرانی بات ہے، نئی نہیں، یعنی اگر یہ کافر لوگ عہد توڑ دیتے ہیں تو بے شک آدم نے بھی تو ہم نے اس کو عہد کیا تھا تو وہ بھول گئے۔ آگے پھر تفسیر کرتے ہیں کہ اگر اے محمد یہ کافر لوگ اعراض کر جاتے ہیں میری آیتوں سے اور مخالفت کرتے ہیں میرے رسولوں کی اور اطاعت کرتے ہیں ابلیس کی، تو یہ پرانی بات ہے، ان کے باپ آدم نے بھی ایسا کیا۔ یہ دیکھو کس درجے کی تشبیہ ہے اور کیا کیا پہلے ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ محل توہین ہے یا تعظیم ہے؟ مقام توہین ہے یا تعظیم ہے؟ توہین کا مقام ہے نا، تو کیا امام ابو القاسم قشیری کو کافر کہیں گے؟ یہ تو حرامی کہہ دیں گے، ہم تو نہیں کہہ سکتے۔ داتا علی حجویری کے مرشد کو بات نہیں سمجھے؟ اور کیا امام ابن جریر طبری کو بھی کافر کہہ دیں گے؟ اس کے باوجود کہ امام ابن عطیہ نے فرمایا وَهَذَا التَّأْوِيلُ ضَعِيفٌ، یہ معنی کرنا اس آیت کا جس طرح کہ امام ابو القاسم قشیری اور طبری نے کیا یہ ضعیف ہے۔ وَذَلِكَ كَوْنُ آدم مثال للکفار الجاحدین باللہ لیس بشیء، آدم علیہ السلام کا مثال ہونا منکرین کافروں کی، فرمائیے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں، غلط ہے۔ آدم نے تعویل کے ساتھ معصیت کی، تعویل کے ساتھ معصیت کی، جس طرح ہم نے کہا ہوا ہے۔ ففی ھذا غدادۃ علیہ، اس میں تنقیص ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ لگائیں وہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن نہ ابن جریر طبری کو کافر کہہ رہے ہیں، نہ ابو القاسم قشیری کو کافر کہہ رہے ہیں، ضعیف کہہ رہے ہیں، تعویل کو سب کچھ کہہ رہے ہیں، حضور کی تنقیص اور غدادت کا بھی لفظ بول رہے ہیں، اس کے باوجود وہ کافر نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ایک بھڑوے ہیں جن کی زبان سے کوئی دیر نہیں لگی کافر کہنے کے اندر۔ علم والے اور ابو جہل کا یہی فرق ہوتا ہے۔ اب میرے بھائیوں اس کے بعد یہ دیکھیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی ہوئی تفسیر اور پسندیدہ تفسیر، لوگ خنزیروں نے اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیا اور میں اعلیٰ حضرت کے گھر سے نکال رہا ہوں۔ اب ان خنزیروں سے پوچھوں گا ابو جہل کی نسل، اس کا جواب دینا ہے، تم نے قرضہ ہے تمہارے اوپر، میرا جواب آخر میں ہوگا، تم نے سننا نہیں، اپنی طرف سے دینا ہے۔ یہ دیکھو اس تفسیر کا نام ہے تفسیر حقانی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتح و رضوی میں موجود ہے۔ آپ سے پوچھا گیا حضور کون سی تفسیر بااعتماد ہے، آپ نے فرمایا تفسیر حقانی۔ کیا یہ بااعتماد تفسیر ہے؟ دیکھ رہے ہو، پڑھیے تو بااعتماد فرما رہے ہیں، بغیر پڑھنے کو تو بااعتماد۔ اعلیٰ حضرت جیسا محتاط شخص ہوئے جن کے پاس سید گیا مرتبان شاہ جیسا اور کہتا ہے حضور سید ہوں، تقریر کرتا ہوں،
اور لوگ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. کتنا اس وقت ہے، آج تو اندھے ہو گئے ہر سید پر. اس وقت مسلمان اتنے پکے تھے اپنے دین ایمان کے، تو سید بھی تھا تو کہتے تھے شک کرتے ہیں، شک کرتے ہیں مجھ پر کہ وہابی وغیرہ کوئی غیر مذہب نہ ہو. تو ہم اس وجہ سے شوق سے ذوق سے آتے نہیں ہیں تقریر میں. آپ مہربانی کیجئے تو مجھے ایک سند بنا دیں میرے سنی ہونے کی. آپ نے فرمایا شاہ صاحب وہ لفظ استعمال فرمایا، رد فتن دائرہ چاہیے. جتنے فتنے عقیدوں کے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، نیچریت وہابیت ہر طرح کے، ان سب سے بیزاری اور ان کا رد آپ صراحتاً مجھے لکھ کر دیں، میرا کسی سے تعلق نہیں، تو پھر سند بنا کے دے سکتا ہوں. خالی سید کہنے پر فتوی سند ہی بن سکتی. ان دلوں سے میں پوچھتا ہوں کہ دلیوں کس امام کی بات کرتے ہو بغیرت؟ لوگوں کو اندھا رکھنا چاہتے ہو سید کا نام لے کر. یہ ہے امام اہل سنت، جو سیدوں کا بھی امام ہے، سب کا امام ہے. وہ فرماتے ہیں جب تک ہر فتنے سے بیزاری نہیں دکھاؤ گے اور صراحتاً ذکر نہیں کرو گے، جی صراحتاً میرے آگے اظہار نہیں کرو گے بیزاری کا، میں سند نہیں بنا سکتا. تو اتنا بڑا بندہ جو ہے، جو محمود آلوسی بغدادی کی تفسیر روح المعانی کو پڑھیں تو پڑھ کر کیا فرمائے؟ پڑھ کر کیا فرمائیں؟ فرمائے یہ کون ہے محمود آلوسی؟ یہ کیا ہے روح المعانی؟ لگتا ہے نئے زمانے کی ہوا کھائے ہوئے ہے. آپ کے مکاتیب پڑھ کر دیکھو. جو شخص روح المعانی پر اعتماد نہیں کرتا وہ حقانی پر کیسے کر رہا ہے؟ اب حقانی کی عبارت دکھاتا ہوں اور ان جو ہے ابو جہل کے لونڈوں سے اس کا جواب کا طالب ہوں. جی ان کا باپ مل کر، چاچے بابے سارے مل کر بیٹھ جائیں اور سر جوڑیں. 36 سال ساری زندگی سر جوڑتے رہے اور حرامی اس کا جواب دے. یہ لفظ دیکھو. فرماتے ہیں اس کے بعد خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کی سرگزشت بیان کرتا ہے. اس کے بعد خدا تعالیٰ حضرت آدم کی سرگزشت بیان کرتا ہے تاکہ ناظرین کو عبرت ہو. لفظ سنتے جائیں. باب آدم کا قصہ اللہ بیان کرتا ہے یہاں پر، آدم علیہ السلام کا وہ ابلیس کے ساتھ والا قصہ تو بیان کرتا ہے تاکہ ناظرین کو عبرت ہو، ناظرین کو، دیکھنے والوں کو عبرت ہو کہ ہم یہ کام نہ کریں جو ہمارے باپ سے ہوا ہے، ہم یہ کام نہ کریں جو ہمارے باپ سے ہوا ہے، اور خدا کی کسی نعمت پر مغرور ہو کر نافرمانی نہ کریں. کسی نعمت پر مغرور ہو کر، تو اس سے آپ جو تعریف جو معنی نکلتا ہے کہ باب آدم اللہ کی نعمت پر مغرور ہو کر معاذ اللہ ایسا کام کر گئے. اور اگر بشریت سے کچھ خطا ہو جائے تو اپنے باپ آدم کی طرح اس پر ہمیشہ تعصف اور ندامت اور توبہ و استغفار کیا کریں تاکہ وہ غفور الرحیم اپنی صفت مغفرت کو ظاہر کرے. اب ایمان سے بتانا میرے بھائیو، یہ محل توہین ہے، یہ محل عزت اور احترام ہے، تکریم ہے؟ یہ کون سا باب آدم علیہ السلام کی مثال کن کے لیے دی جا رہی ہے؟ گناہ گاروں کے لیے. ہم پتہ نہیں کیا کیا گناہ کرتے ہیں، جن گناہوں کا تعلق باب آدم سے محال ہے وہ ہم گناہ کرتے ہیں. اور پھر یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر قصہ ہی اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ عبرت حاصل ہو اور پھر سبق ملے کہ جناب اگر ایسے ہم سے خطا بشریت تقاضے کے مطابق اگر ایسی گناہ ہو جاتے ہیں تو اپنے باب آدم کا جو حال ہے وہ معلوم کریں اور اس پر نظر کر کے ہم توبہ مغفرت معافی مانگیں. اب ان خنزیروں سے میں پوچھتا ہوں، اتنے بڑے گناہ گاروں اور کافروں کا ذکر اس محل میں کر کے اور پھر کہنا کہ باب آدم کا واقعہ ان کے لیے سبق ہے، اس سے سبق سیکھیں اور عبرت سیکھیں وغیرہ، یہ الفاظ میں پوچھتا ہوں خنزیروں بتاؤ محل توہین میں ہیں یا محل تعظیم میں ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے اب کیا کیا؟ اگر تمہارے بیان اور تمہارے نظریہ اور تم نے اعلیٰ حضرت کا کلام کا مطلب لیا ہے، خنزیروں اس پر جاتے ہیں تو پھر تو خود اعلیٰ حضرت بھی مرتد ہو گئے. حقانی والا پہلے ہوا، اعلیٰ حضرت ثانی مرتبے پر ہو گئے، بات ختم ہو گئی. بات نہیں سمجھے؟
اگلی بات سنو، یہ تفسیر صحابی مال کی ہے. کون؟ یہ ان خنزیروں کے پاس، یہ بڑی باعتماد تفسیر ہے. ان خنزیروں کے پاس بھی پڑی ہوگی ابو جہل کی نسل کے پاس. سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے اس میں؟ اللہ اکبر و کبیرہ. باب آدم کا قصہ 7 مقام پر آیا. عبارت پڑھتا ہوں. قررت قصۃ ابلیس فی 7 مواضع فی البقرہ والاعراف والحجر والاسراء والکہف وطہ وصاد تسلیۃ لہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو تسلی دیتے ہوئے. وعبرۃ لبنی آدم، اولاد آدم کے لیے عبرت بنایا گیا ہے اس واقعے کو. عبرت. میں خنزیر سے پوچھتا ہوں ذرا بتاؤ یہ کیا لفظ ہے؟ فلا یغتر العابد ولا یقنط العاصی. عبادت گزار مغرور نہ ہو، گناہگار مایوس نہ ہو. یہ کن کو پہلے کہا جا رہا، کہاں سے یہ نتیجہ نکال کر پھر حکم نکال کر ادھر اولاد آدم میں ثابت کیا جا رہا ہے. میں ان خنزیروں سے پوچھتا ہوں یہ عاصی عابد، گناہگار عابد، پہلے تو کافر اور گناہگاروں کے ذکر تھے. ان دلوں سے میں پوچھتا ہوں، خنزیر کے بچوں سے پوچھتا ہوں، بتاؤ خنزیروں یہ کیا ہے؟ اب یہ سارے امام کافر ہیں، مرتد ہیں، اعلی حضرت مرتد ہیں. کتوں او خنزیروں، اس سے تو کتے خسی کر لیتے، اچھا تھا نہ پڑھتے. اس سے کوئی تنخواہ تمہیں مل جاتی، یا ہو سکتا ہے تمہیں ثواب مل جاتا کتے خسی کرنے. تاکہ آگے تمہارے جیسی نسل پیدا نہ ہوتی. الاعلام بفوائد عمدۃ الاحکام، امام ابن الملقن کی. یہ بھی حافظ ابن حجر اسقلانی کے شیخ ہیں. 804 میں ان کی وفات ہے. بخاری کے شارح ہیں. انہوں نے بھی فرمایا اذا تقرر ذلك جوز السهو فجوز السهو عليهم عامة العلماء والنظار، وهذا الحديث دال عليه، وهو مصرح به في حديث ابن مسعود بأنه عليه الصلاة والسلام ينسى كما تنسون، وهو ظاهر القرآن. ومن الفاظ العلماء النسيان ليس ببدع في الإنسان وأول الناس أول الناس. اب یہاں پر فرماتے ہیں علماء کے الفاظ ہیں کہ بھولنا انسان کے اندر کوئی عجیب شے نہیں ہے. پہلا شخص، پہلا انسان، پہلا بھولنے والا. اب بتائیں امام ابن ملقن نے الفاظ علماء سے اس کا مطلب ہے تمام علماء یہ لفظ بولتے چلے آئے ہیں. اول الناس اول الناس، پہلا بھولنے والا شخص پہلا انسان ہے. کون ہے وہ؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے. تو بتائیں محل توہین میں ذکر ہو رہا ہے یا محل تعظیم میں؟ پھر آخری حوالہ میں یہ پیش کرتا ہوں، المجموع المغیث فی غریبی القرآن والحدیث. امام حافظ ابو موسیٰ محمد بن ابی بکر بن ابی عیسیٰ مدینی اصفہانی، جو امام ابو موسیٰ مدینی کے نام سے مشہور ہیں، 581 کے اندر آپ کی وفات ہے. اور نہایہ غریب الحدیث جو ہے اس کے اندر جو سین کی رمز ہے، سین کا حرف، وہ انہی کے نام کی طرف اشارہ ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا محدث اور امام گزرا ہے. یہ فرماتے ہیں نسیت وعدہ کا، یہ وہ آیت پہلے پڑھی، وقیل اشتقاقہ من النسیان بدلیل انہ یصغر نسیانا، وروی عن سعید بن جبیر انہ قال انما سمي الانسان انسانا لانه ناسیا، یعنی قوله تعالی ولقد عہدنا الی آدم من قبل فناسیا. قال الشاعر نسیت وعدک والنسیان مغتفر فاغفر فاول الناس اول الناس. یہ شاعر کا شعر وہ پیش کیا. انسان باب آدم علیہ السلام پہلے بھولنے والے شخص ہیں، تو شاعر کا شعر ہے میں نے تیرا وعدہ بھلا دیا، بھول گیا تیرا وعدہ میں. نسیان جو ہے وہ قابل معافی ہوتا ہے، بس بخش دے. پہلا شخص پہلا بھولنے والا، پہلا بھولنے والا پہلا شخص ہے، پہلا انسان ہے. تو اب ایمان سے بتانا کیا یہ سب اتنا بڑے ائمہ کرام علماء، وہ ان کو اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں تھی؟ محل توہین میں انبیاء علیہ السلام باب آدم کا ذکر کر رہے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہماری بھول اور
باب آدم کی بھول میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہماری بھول کا سبب اور ہے، ان کے بھولنے کا سبب اور ہے. ہاں جی، اسی طرح کاملین لوگ ہیں، ان کے بھولنے کے اسباب اور ہوتے ہیں. ہاں جی، بھولنا جو ہے نفس فعل بھولنا، یہ جو ہے اس کے اندر اتفاق ہو سکتا ہے لیکن اسباب میں اتفاق نہیں ہے. ان کے بھولنے کا سبب اور ہے. ہمارا غفلت آ گیا، سہ چیزیں آ گئی. ہیں جی، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی طرف جان بوجھ کر دھیان اس نے کر دیا کسی طرف، یا اور کئی اسباب ایسے جن کا بیان کرنے کا وقت نہیں ہے اس وقت، ورنہ میں ان کو تفصیل سے بیان کرتا. تو بھائی ان خبیثوں کے نزدیک تو یہ سارے کافر ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یا کسی امام کا فتویٰ ایسا اس کا معنی مطلب لینا کہ نہ خود اعلیٰ حضرت بچے نہ کوئی امام بچے، یہ کسی ابو جہل کی نسل کا کام ہو سکتا ہے. صاحب علم بندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کرے گا. وہ ہمیشہ ہر کلام کا ایسا معنی کرے گا جس سے خود بھی بچے، امام بھی بچے، مسلمان بھی بچے. اور سنیے، یہ تفسیر روح المعانی ہے، یہ سید ہے. اللہ اکبر. یہاں پر الفاظ دیکھیں کیا ہیں. یہ جناب جی ہے وفی الجملۃ الاسمیۃ ما یقوی رجاء المذنبین ویجبر کسر قلوب الخاطئین. اللہ پاک فرما رہا ہے نا، فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. جملہ اسمیہ اور پھر تاکیدات. فرماتے ہیں جملہ اسمیہ یہاں پر اس کے اندر وہ راز ہے جو گناہ گاروں کی امید کو مضبوط کرتا ہے اور خطا کاروں کے دلوں کی ٹوٹ کو پورا کرتا ہے، یعنی ان کے انجبار کر دیتا ہے اس کا، یعنی انہوں دے دلوں دی شکستگی دور کر دیتا ہے. ہن سوال یہ حضرت آدم دے قصے وچ یہ سبق ہونا کہ گناہ گاروں نوں امید دیتی جا رہی ہے، یہ محل تعظیم میں ذکر ہے یا محل توہین میں؟ گناہ گار دے لفظ ہے کھڑے مذنبین کے، خاطئین کے، کہ دل نہ توڑیا جے خاطئینو مذنبینو گناہ گارو، دل نہ توڑیا جے. تواڈے ابے کول انج ہویا سی، انہاں معافی توبہ کیتی تے اللہ پاک نے کس مقام تے انہاں نو مشرف فرمایا. تساں بھی کرو گے، اللہ پاک تانوں بھی بلندیاں دے دے گا. سبحان اللہ. سمجھ نہیں آ رہی؟ آگے ہو کر ذرا بیٹھیں گے تو پھر ٹھیک رہیں گے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا بولو کیا کام ہے میرے بھائیوں؟ یہ کیا ہے تفسیر روح المعانی. یہ الفاظ گنتے جانا کن کن کتابوں میں آ رہے ہیں اور کون کون سے لفظ آ رہے ہیں. یہ مذنبین کے لفظ ہیں، ادھر ایسے ہیں مذنبین اور خاطئین ایسے ہے. یہ خطا پر حکم لگا رہے ہیں کفر کے، لاکھ لعنت ہے ابو جہل کی طرح. یہ تفسیر روح البیان ہے، سب سے بڑا صوفی مفسر قرآن کا شمار ہوتا ہے نا. امام عبد الغنی غنی نابلسی کے شاگرد ہیں یہ. جی آپ فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ حَالُ مَنِ اقْتَرَفَ خَطِيَّةً دون صغیرۃ هذا فكيف حال من انغمس في بحر العصيان والتوبة بمنزلة الصابون فكما ان الصابون يزيل الاوساخ الظاهرة فكذا التوبة تزيل الاوساخ الباطنة. العبد اذا رجع عن السيئة واصلح عمله اصلح الله شأنه واعاد عليه نعمته الفائتة. فرماتے ہیں کہ جب یہ حال اس شخص کا ہے جس نے صغیرہ گناہ نہیں کیا، خطا کی، باب آدم کی بات کر رہے ہیں، کیا کیا؟ من اقترف خطیۃ دون صغیرۃ، خطا کی ہے صغیرہ سے بھی کم، صغیرہ سے بھی کم، صغیرہ کا غیر ہے وہ. ہذا ان کا جب یہ حال ہے کہ رو رو کر ایسے کر رہے ہیں تو فکیف حال من انغمس فی بحر العصیان، جو عصیان اور گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں تو ان کا کیا حق بنتا ہے؟ وہ کیوں نہ توبہ معافی کریں؟
تو ایمان سے بتانا گناہگاروں کا حال، اور وہ بھی سمندر میں ڈوبے، گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئوں کا حال باب آدم کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، اور ساتھ کہا جا رہا ہے جب وہ یہ کر رہے ہیں تو تم کیوں توبہ معافی ترلے کی طرف نہیں آتے؟ تو بتاؤ یہ محل تعظیم ہے یا محل توہین ہے؟ جواب وہ خنزیر دیں گے۔ لیجئے میرے بھائی، یہ تفسیر روح المعانی ایک اور مقام پر لم نجد لہ عزما کے تحت فرماتے ہیں تسمیم رأی و ثبات قدم فی الامور، لم نجد لہ عزما، ہم نے عزم نہ پایا، یعنی رائے کی پختگی اور امور کے اندر ثابت قدمی یہ نہ پائی ان کے اندر۔ یہ لم نجد لہ عزما کے اندر جو صحیح فیصلہ کن قول انہوں نے پیش کیا وہ یہی ہے، آگے جو بھی پیش کرتے ہیں اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں۔ اب میرے بھائیو اور سنیے گا، یہ تفسیر ہے مدارک، تفسیر ناصافی، کون سی؟ مدارک التنزیل، اس پر حاشیہ علی کلیل شیخ محمد عبد الحق بن شاہ ہندی حنفی کا سمجھنی حاشیہ ہے۔ خود تفسیر مدارک، آپ کو پتہ امام نصفی کون بندے ہیں؟ یہ وہ ہیں جو امام نصفی، آپ کو پتہ ہے یہ صاحب ہدایہ کے بھی شیخ ہیں، ایسے ہے نا تفسیر نصفی والے۔ تفسیر نصفی دو ہیں، ایک ابو عبداللہ نصفی ہے، ایک ابو حفص نصفی ہے۔ ابو حفص کے اوپر پڑھی ہے، اس میں بھی یہی بات ہے، اور اس کے اندر بھی دونوں نصفیوں کے اندر یہ بات ہے۔ یہ امام صاحب ہدایہ کے استاد اور شیخ ہیں، اور عقائد نصفیہ، شرح عقائد جس کی شرح ہے اس کے یہ مصنف بول رہے ہیں۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ وَفِيهِ مَوْعِظَةٌ لِذُرِّيَّتِهِمَا حَيْثُ عَرَفُوا كَيْفِيَّةَ السَّبِيلِ إِلَى التَّنَصُّلِ مِنَ الذُّنُوبِ۔ فرمایا یہ جو قصہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، اور پھر ربنا ظلمنا انفسنا، یہ سارا جو آیا ہوا ہے، فرمایا اس کے اندر نصیحت ہے حضرت آدم تے اما حوا کے اولاد کے لیے، نصیحت ہے کیوں کہ ان کو پتہ چل گیا کہ گناہوں سے ہٹنے اور دور ہونے کا کیا طریقہ ہے، گناہوں سے دور ہونے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اس قرآن کے اندر کہ اولاد آدم کو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر گناہ گاروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، محل توہین میں ہے یا محل تعظیم میں ہے؟ یہ خنزیر ابو جہل کی نسل جواب دیں گے۔ قیامت برپا کر دوں، ان خنزیر کو بچوں کو پتہ نہیں تھا، اور حرامیوں آج تک دنیا نے چھیڑا تو ان کا کیا اشر ہوا، تو لونڈے تمہارا کیا اشر ہوگا؟ تمہارے جیسا اشق الناس کوئی نہیں ہوگا، اشق الناس تمہارے جیسا حرام زادہ کوئی نہیں ہوگا۔ کہ جو اساتین تھے اس ملک کے، وہ تو ہمارے آگے ہتھیار ڈال کر یہی کہتے رہے، آپ علماء کو ساتھ لے کر چلے، بے شک اور ہر کوئی کہتا ہے یار بس ان کی تاکہ ان کے آگے کچھ بولتا غیر مذہب للکار ہے جب تک سورج چاند رہے گا۔ اب میرے بھائیوں یہ دیکھو، یہ قاموس کتاب ہے، القاموس المحیط، بڑی قاموس، امام مجد الدین فیروز آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا کائنات کے اندر لغت کی مسلم کتاب ہے، اور سب اس کتاب دار ہیں، سب نے اس کے حوالے دینے ہوتے ہیں، کیا فقہا اور کیا غیر فقہا، حجت ہے سب کے نزدیک۔ پھر اس پر تاج العروس امام سید مرتضیٰ زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرح حسنی حسینی سید، آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہی بات، پہلا بھولنے والا پہلا شخص ہے، پہلا بھولنے والا پہلا شخص ہے، اول الناس ہے۔ بلکہ ان حرام زادوں سے میں پوچھتا ہوں، تمہارے تو مدرسوں میں داخل ہے مفید الطالبین کا پہلا جملہ جب شروع ہوتا ہے باب پہلے کا، تو اول الناس ہے، لوگوں کا پہلا شخص سب سے پہلا بھولنے والا ہے، کیا؟ لوگوں کا پہلا شخص سب سے پہلے، یعنی حضرت آدم سب سے پہلے بھولنے والے ہیں۔ مفید الطالبین کا پہلا جملہ ہے۔ کیوں پڑھتے پڑھاتے ہو؟ کفر پڑھاتے ہو، گستاخی پڑھاتے ہو، کتے، شرم نہیں آتی؟ سارے تیرے پیچھے تو خیر اگا ہے، پڑھا نہیں ہے، تو جتنے باقی ہیں پیچھے ان سے تو پوچھو نا، مدثر سے پوچھو، ان سے پوچھو، یہ صحیح والوں سے ادھر ادھر
یہ مفید الطالبین کب تک چلتی رہی؟ اور سنو اب یہ کیا لکھ رہے ہیں امام مجد الدین فیروز آبادی، اور پھر یہ تاج العروس والے کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، وَإِنَّ أَوَّلَ نَاسٍ، سب سے پہلا بولنے والا۔ آگے امام وہ عبارت تھی اِنَّ أَوَّلَ نَاسٍ مجد الدین فیروز آبادی کی، قاموس کی۔ تاج العروس والے کیا کہتے ہیں؟ اے اول من اتصف بالنسیان والغفلۃ عما کان ہوا، اللہ اکبر، بھول اور غفلت، یہ دو لفظ ہیں، بھول اور غفلت۔ کتے خنزیر ابو جہل کی نسل ان پر پتے لگا۔ کتے شرم نہیں آتی خنزیروں تمہیں؟ اپنی جہالت کو سامنے رکھ کر اس کے شیشے کے اندر تمام بزرگوں کو دیکھتے ہو تو ایسے ہی نظر آئیں گے کتے حرامی۔ تم سارا دن تم بڑے اپنے مشائخ کو لے کر موت کے کنویں پر بیٹھو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک مسند علم پر نہ لعنت خود لو نہ لو دوسروں کو لعنتی بناؤ۔ یہ دیکھو تو صحیح، اول ناس اول من اتصف بالنسیان والغفلۃ عما کان ہوا، اول الناس پہلا وہ شخص ہے خلقہ اللہ تعالی جس کو اللہ نے پیدا کیا، وہو سیدنا آدم علیہ السلام۔ یہ سات تصریح، اللہ وہ کون ہے؟ حضرت آدم۔ ایمان سے بتانا یہ محل توہین ہے، یہ محل تعظیم ہے؟ اللہ اکبر، ہیں؟ بولتے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ان پر اور قیامت ڈھانے لگا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے جو اصول حدیث کا مقدمہ ہے، اور سارے دیوبندی وہابی سنی سب اس پر اعتماد کرتے پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ یہ امام محدث ابن الصلاح کی ہے، اس پر یہ شرح ہے، مقدمہ ابن الصلاح، شرح ہے التقید والاضاء حافظ عراقی کی، جو شیخ ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی کے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے انہی کا خلاصہ نکال کر آپ نے نخبۃ الفکر بنائی، نزہۃ النظر بنائی، اسی کا خلاصہ ہے۔ دنیا کائنات کے علوم حدیث کا، اصول حدیث کا دار و مدار یہ کتاب ہے۔ اب یہ دیکھیں وہی بات بعین ہی النوع الخامس والعشرون، کیا لکھا ہوا ہے؟ فإن الانسان معرض للانسان، نسیان ہے۔ اللہ اکبر، انسان بھول کی منڈی ہے۔ فإن الانسان معرض للنسیان ہے، انسان اپنی نوعی حیثیت سے منڈی ہے، بھول کی منڈی ہے، معرض للنسیان ہے، پیش ہونے کی جگہ، عارض ہونے کی جگہ، لاحق ہونے کی جگہ ہے۔ وَأَوَّلُ نَاسٍ اول الناس، وہی فقرہ وہی جملہ مقام توہین میں ہے، یہ مقام تعظیم میں ہے؟ مقام توہین میں تو یہ بھی سارے کافر ایسے۔ اچھا اب میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا ہاں بہت اچھے، سبز کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن یہ دیکھ لیجئے، یہ تفسیر مظہری ہے، ٹھیک ہے؟ یزید کے مسئلے پر اس کو بہت استعمال کرتے ہیں، اس تفسیر کے اندر بھی ذرا دیکھ لیں۔ او فعلہ بسبب خطأ فی اجتہادہ، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور فرماتے ہیں یا انہوں نے یہ اس وجہ سے کیا جو کیا، اپنے اجتہاد کے اندر خطا کر بیٹھے۔ کیا کر بیٹھے؟ خطا۔ تو یہ بھی یہ محل توہین میں ہے، یہ محل تعظیم میں ہے؟ محل توہین میں، یہ بھی کافر۔ اب گھر کی طرف بات لیں، یہ خنزیر ہم کو چھوڑ کر جس طرف گئے نا، ذرا اس کی بات لیں۔ ہائے 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 ہائے، اب کیا بنے گا؟ لیلا تیرے مجنو تیرے لیلا کو ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، اب کیا بنے گا؟ مجنو تیری لیلا اجڑ گئی، اللہ اکبر، اجڑ گئی ہے تھوڑے دنوں تو۔ مجنو تیری لیلا کا کیا بنے گا؟ اب ذرا دیکھنا ان کی لیلا کا کیا بنتا ہے۔ یہ جتنا یہ پارٹی ہے لبیک والی، لبیک پاکستان والی پارٹی ہے نا، جب ان پر اعتراض کیا گیا ہماری طرف سے کہ یا رسول اللہ کیوں کٹوایا، کیوں کٹوایا، تو انہوں نے فوراً مثال دی، رسول اکرم نے نہیں کٹوایا تھا،
اللہ اکبر اللہ اکبر اب میں پوچھتا ہوں رسول سید الانبیاء کی مثال ہے اور یا رسول اللہ کٹ، میں ان سے پوچھتا ہوں یا رسول اللہ کاٹنا کٹوانا توہین محل توہین ہے یا مقام تعظیم ہے؟ اللہ اب اکبر مقام توہین میں سید الانبیاء کی مثال دی، اب یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کا تمہارے ٹبر پر کیا لگے گا؟ اللہ اکبر اگر حرام زادے حلالی ہو تو لگانا آپ، ورنہ ابو جہل کی نسل تو پہلے ہی ہو، اب کچھ اور بھی باپ بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اب میرے خنزیروں پر ایک اور پہاڑ گراتا ہوں۔ ان کو پتہ نہیں تھا ہم کس کو چھیڑو، کتے کے بچے، تمہیں تو پتا تھا سارا۔ تم نے کیا سمجھا چشتی بڈھا ہو گیا ہے بغیرت؟ ویسے بڈھا ہو گیا ہوں، علم بڈھا نہیں ہوا، اللہ اکبر بے شک ویسے بڈھا ہو گیا ہوں۔ ہاں، اور بزرگ فرماتے ہیں جب بندہ بڈھا ہوتا ہے علم جوان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر بغیرت اب تو میرا علم جوان ہے، تم چھیڑ کر کدھر جاؤ گے؟ وہ او لونڈے او مفولین بے شک بے شک مال مشائخ، بے شک شکر پڑھو میں تمہارے ابھی تک جو میرے پاس ہوائیں پہنچی ہوں میں کھول نہیں رہا، وہ کھول نہیں رہا بغیرت۔ ادھر دیکھو، عام چلتا ہے یہ مثال ہے نحو کی کتابوں میں، لکل فرعون موسیٰ چلتا ہے، جی بولو جی کیا مطلب ہے؟ ہر فرعون کے مقابلے میں موسیٰ ہوتا ہے، بولو کیا؟ ہر فرعون کے مقابلے میں موسیٰ ہوتا ہے۔ یعنی ہر دور میں فرعون ہے اور فرعون کے مقابلے میں موسیٰ ہے۔ ایسے اپنے دور کا جو بھی یہ سمجھتا ہے، اپنے پیر کو، اپنے مولوی کو، اپنے حاکم کو، اپنے لیڈر کو، وہ کہتا ہے دوسرا فرعون ہے، یہ موسیٰ ہے۔ ان حرامیوں سے پوچھو اب کیا بنے گا؟ ایسے خنزیروں کے لیے موسیٰ کی مثال؟ ہوئے ہوئے ہوئے، مقام توہین میں ہے یا مقام تعظیم میں ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، سمجھ نہیں آ رہی؟ سمجھ نہیں آ رہی میرے بھائیوں؟ بولو اللہ اکبر و کبیرہ۔ اب میرے بھائیوں، میں نے آخر میں ایک اور بات کروں جس پر یہ تشبیہ کا مجھے جواب دیں کہ نبیوں کی تشبیہ تو جائز نہیں ہوتی۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ کیسے ہے؟ ہر جگہ پر ہر تقریر میں ملا پڑتا ہے اپنی شان بڑھانے کے لیے، ترفیع کے لیے پڑھتا ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ وہ کتے، پتہ نہیں تیرا مولوی کیسا کیسا ہے، کیا کچھ کرتا ہے۔ ادھر تشبیہ ہو رہی ہے نبیوں کے ساتھ، تو دے رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کیوں؟ مقام توہین میں ہے یا مقام تعظیم میں پڑھ رہا ہے؟ اب میرے دوستو، یہ ان پر میں نے الزام دیے جس کا جواب ان سے 1000 بار جنم لے کر ممکن نہیں، بے شک لیکن میں اپنے امام اہل سنت کی عبارت کا مطلب نہ بتاؤں تو پھر سوال سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سیدنا امام اہل سنت، سیدی امام الغیرت، زندہ باد علماء اہل سنت۔ زندہ باد۔ اسی ضمن میں ساتھ پہلے وہ بھی بیان کر دو کہ یہی لونڈا کہہ رہا ہے، یہی ابو جہل کی نسل کہہ رہا ہے، کہتا ہے جی امام اہل سنت نے لکھا تلاوت کے بغیر معصیت گناہ کی نسبت نافرمانی کی حضرت آدم کی طرف نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اس خنزیر سے پوچھو اعلیٰ حضرت نے صرف تلاوت کی بات کی ہے، کس کی؟ تو 2 مقام جبکہ علماء نے اور بھی لکھے ہیں۔ بے شک بے شک، علماء نے لکھا رد باطل مقصود ہو پھر بھی کر سکتے ہو، اور مقام تعلیم و تدریس ہو پھر بھی۔ اور بغیرت کا بچہ تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے خنزیر، اتنا پتہ نہیں ہے تمہیں کہ مطلق کلام مقید ہوتا ہے۔ بے شک، بعض اوقات اکتفان ایک بات کو ذکر کر دیتے ہیں تقیقم الحرہ کے قبیلے سے، جی وہ بغیرت وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والا کچھ چشتی ہوگا، یہ کوئی حجر بھی نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ اکبر۔ بھٹے کا کھو کا بیچارہ احمق ٹھگا نہیں ہوگا، ٹھگا ایکسپریس جس کو کوئی پتہ نہ ہو کتاب کیا کہتی ہے،
یہ ڈھگ ایکسپریس نہیں ہوگا. میرے کلام پڑھنے والے سمجھدار ہوں گے. جب میں بتاؤں گا تو پہلے کتابیں پڑھ کر بیٹھے ہوں گے, میرے فتاوے کو ایسے ہاتھ نہیں لگائیں گے. وہ سمجھ جائیں گے میں نے ایک کا ذکر کیا, باقیوں کو چھوڑ دیا, ایک پر اکتفا کرتے ہوئے تنبیہن. بے شک سبحان اللہ. سمجھ نہیں آ رہی؟ اب میرے بھائیوں, امام اہل سنت جو فرما رہے ہیں کہ محل توہین میں کیا تو کافر. سنو, محل توہین ہو, مقام توہین ہو, یہ سارے مقام تم کو توہین کے ہی بتائے ہیں میں نے. ایسے تو کیا سب کو مرتد کہو گے؟ اگر ان کو مرتد تو یہ تو لزوماً تمام ائمہ کرام, تمام اولیاء جو ان کی کتابوں کو مان کر گئے, سب کچھ کر کے, وہ سارے کافر ہو گئے. اب کیا مطلب ہے؟ اعلیٰ مقام توہین میں ذکر کی دو صورتیں ہیں. مقام توہین میں ذکر کی دو صورتیں ہیں. مجمل کلام کی تفصیل کر رہا ہوں اور مبہم کا ابہام دور کر رہا ہوں. اس کی ہیں دو صورتیں. ایک ہے انبیاء محل توہین میں نبی کا ذکر تنقیس کے لیے, ایک ہے محل توہین میں نبی کا ذکر دوسرے کو ترفیع کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرے کی ترفیع کے لیے ہو تو کفر نہیں, اگر نبی کی تنقیس کے لیے ہو تب کفر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان. اب کتے اس اصول کی روشنی میں یہ دیکھ, اس تعویل اور توجیہ کی روشنی میں ان اماموں کا کلام پڑھ. وہ جتنا انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں ان کی تنقیس کے لیے نہیں کر رہے, گناہ گاروں کو بلندی کے لیے کر رہے ہیں. کہ گناہ گاروں تم توبہ کرو بلند ہو جاؤ گے, وہ تو پہلے ہی بلند ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جو بلندی ان کو نصیب ہوئی ان کی اطاعت میں تم آ جاؤ, جو بلندی ان کو نصیب ہوئی تمہیں بھی مل جائے گی. اب سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ تو بھائی یہ ہے یہاں پر تعویل توجیہ ہے. اس کلام مجید, اس کلام مبارک کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے, ورنہ ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. بے شک جی, ورنہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ خود فرماتے ہیں, کوئی صحیح حدیث ہے, ابو ہریرہ بھی راوی ہیں اور بھی صحابہ راوی ہیں, فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے ہاتھ میں ڈنڈا نہ رکھا ہو اور بکریاں نہ چرائی ہوں. اللہ اکبر. بکریاں نہ چرائی ہوں. ہر نبی کی سنت ہے بکریاں چرانا. اگر ہم کہتے ہیں بکریاں چرانا جو ہے یہ ایک مقام ہے, یہ توہین کا کام ہے, تو محل توہین میں نبی کا ذکر ہوا کافر, تو پھر تو وہ حدیث سے رسول لے کر ائمہ کرام, محدثین, علماء, مفسرین تمام جتنا لے کر آ رہے ہیں, تمام امت اس کو مان رہی ہے, چلا رہی ہے. ہاں جی, زبان زد عام و خاص بنا ہوا ہے, انبیاء بکریاں چراتے تھے, پھر سارے کافر ہوگا. لاکھ لعنت ہے. پھر ابو جہل کی نسل, تم تو پہلے پتہ نہیں کیا ہو, اب تمہیں نہ کافر کہہ لیا جائے. یہ ہے. بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ جاہل کی اصلاح سے اس کا فساد زیادہ نقصان دیتا ہے. اصلاح اس کی کم ہوتی ہے, فساد اس کا زیادہ ہوتا ہے. ان حرامیوں نے تباہی اور زیادہ کی, اپنے بھی لوگوں کی بھی, اور بنے ممبر پر شیخ مشائخ بیٹھے. اب اور سنیے, میں آخر میں ایک بڑی بات کرتا ہوں. شفا شریف اس کی شروحات اور حافظ ابن حجر عسقلانی, حافظ اپنا فقیہ ابن حجر حیتمی مکی رحمہ اللہ کی سمجھ نہیں آ رہی. ابو نواس مشہور شاعر ہے. کون؟ ابو نواس مشہور شاعر تھا. کس کے دور کا؟ ہارون رشید کے دور کا. خلیفہ ہارون رشید غفر اللہ کے دور کا. کون تھا وہ؟ بہت بڑا شاعر تھا عربی کا. اس نے ایک شعر کہا جس کو شفا میں نقل کیا گیا, علماء نے اس پر کلام کیا. تنازع الاحمدان الشبہ فاشتبہا خلقا و خلقا کما قد الشراکانی. دو احمد, یہ تعریف کر رہا ہے ہارون رشید کے بیٹے. ایک مامون تھا, ایک امین تھا. امین کا نام محمد بھی تھا, احمد اس نے بنا دیا. صرف محض شعر بنانے کے لیے محمد سے احمد نام بنا دیا ابو نواس نے. کیا بنا دیا؟ اب ایک رسول اکرم کا نام احمد لیا,
ایک اس کا احمد امین کا، لے کر کہتا ہے تنازع الاحمدان، لفظوں پر غور کرنا، تنازع احمدان، دو احمدوں نے جھگڑا کیا اور کھینچا مشابہت کو، کس کو؟ شبہ کو، مشابہت کو کھینچا، فاشتبہا تو مشابہ ہو گئے، ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے، یعنی ایک رسول اکرم اور ایک وہ احمد، یہ دونوں نے مشابہت کو آپس میں کھینچا ہے۔ اب کھینچنے کے لفظ بھی دیکھو بھئی، ادھر رسول کھینچ رہے ہیں، ادھر یہ کھینچ رہے ہیں، دیکھیں لفظ ہیں کتنا ہلکے لفظ ہیں۔ فاشتبہا تو مشابہ ہو گئے، خلقم و خلقن، تخلیق میں بھی اور مخلوق میں، اخلاق میں بھی، تخلیق میں بھی اور اخلاق میں بھی۔ اب وہ امین کیا تھا وہ آپ جانتے ہیں اس کے حالات کو، امین کیسا شخص تھا اور کہاں رسول اکرم کے اخلاق اللہ ہے۔ اللہ اکبر، پھر کہتا ہے کما قد الشراکانی، جیسا کہ جوتے کے دو تسمے کاٹے جاتے ہیں برابر۔ اب جوتے کے دو تسمے اور رسول اکرم کے لیے مشبہ بے بنا رہا ہے معاذ اللہ۔ رسول اکرم اور احمد امین کو نعوذ باللہ من ذالک شراکان، جوتے کے دو تسموں کے جس طرح وہ برابر کاٹے جاتے ہیں، یہ دونوں برابر کاٹے گئے ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ایمان سے بتانا کہ کتنا محل توہین ہے، بولو وہ جوتے کے تسموں کے ساتھ مشابہت۔ دوسرا تخلیق اور اخلاق دونوں میں مشابہت۔ اللہ اکبر، تیسرا مشابہت کو حضور بھی کھینچ رہے ہیں اور یہ بھی کھینچ رہا ہے، وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں، یہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کون ہے حضور کے مقابلے میں کھینچنے والا ہو کسی بات کو؟ اللہ اکبر، امت کو رسول کر، امتی کو رسول کے مقابلے میں رکھ رہا ہے۔ پھر امام ابن حجر حیتمی تو حیتمی رہے، علامہ خفاجی حنفی نسیم الریاض کے اندر یہ سامنے ہے، اور یہ علامہ ابن حجر حیتمی مکی الاعلام بقواطع الاسلام نقل کر، وہی عبارت شفا کی ساری نقل کر کے اس پر تبصرہ کرتے ہیں، اور اسی تبصرے کو خفاجی نے ذکر کیا اور برقرار رکھا۔ ٹھیک ہے جی، کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فِي غَایَةِ الْقُبْحِ، یہ شعر انتہا کو پہنچ چکا ہے قباحت کی، لیکن لا يكون کفرا، کفر نہیں بنے گا، علی قضیت مذہبنا، ہمارے مذہب کے فیصلے کے مطابق، الا ان قصد المشابہۃ المطلقہ تھا، جب اگر مشابہت مطلقہ لے ہر لحاظ سے تو پھر جا کر کافر بنے گا، جب ہر لحاظ سے نہیں مشابہت مقید کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ تحقیر والا پہلو مراد نہیں ہے، صرف برابری بتانا مقصود ہے اخلاق اور اس میں، تو اس کی وجہ سے کیونکہ اس مشابہت مقید ہے اور وہ بھی تمام اوصاف میں برابری نہیں، من بعض الوجوہ جس طرح کے تشبیہ میں کافی ہوتی ہے، تو وہی مقصود ہے۔ اگر مقصود اس کی وہ ہو مشابہت مطلق تو کافر ہے، اگر مشابہت مقید ہے تو کافر نہیں۔ وہ ظالم کا بچہ اتنی بڑی تشبیہات کے بعد پھر بھی مشابہت مقید ہو تو کافر نہیں ہے، مشابہت مطلق ہو تو پھر کافر ہے تمام اوصاف میں۔ اور خطے کے بچے پھر بھی تو سوچ اب کیا کہہ رہے ہیں، اتنی بڑی توہین۔ آج کے بعد حرامی فتوے لگانے آئے امام ابن حجر حیتمی پر، خفاجی پر، یہ سب حضرات مرتد اور پرلے درجے کے گستاخ رسول کا قرار دو خنزیر کے بچوں، اور علم پڑھو، کتے خرسی کرو تم۔ ہاں بھٹو کے خوہ پر کافی ملتے ہوں گے، ادھر ادھر کافی پھر رہے ہوتے ہوں گے۔ اب میرے بھائیوں سنیے گا، اس نے جو میرے متعلق بکواس کی تو میں اس کا جواب دے کر رد کرتا ہوں۔ یہ سارا سنانے کے بعد پھر دو لفظوں میں بات ختم کرتا ہوں۔ اس نے کہا جی میں نے کہا تھا، میرا کلپ سناتا ہے، میں نے کہا تھا کہ یزید کے متعلق امام حسین نے فرمایا اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے ما حدث له عزم ولا مروہ، تو اس کے اندر عزم اور مروت جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئی، یعنی کیا مطلب چھوکرا ہے، بچپنا ہے ابھی اس کے اندر، بڑوں والے جو پختہ کام ہوتے ہیں وہ ابھی نہیں پیدا ہوئے۔ ایسے تو میں نے کہا یہاں پر یہ لفظ میں نے لکھے ہوئے ہیں، جو وہ میری طرف سے بول رہا ہے وہ میں نے لکھ لیے ہیں۔ میں نے کہا آدم و مروت کسی کے پاس نہ پانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فاسق یا بدکار ہے، بات سمجھنا کیا کہہ رہا ہوں میں۔ عزم و مروت
کسی کے پاس نہ پانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فاسق یا بدکار ہے۔ حضرت آدم کی پھر میں آیت پڑھتا ہوں، لم نجد لہو عزما والی، کہ ہم نے اس میں عزم نہ پایا، تو میں نے کہا کہ یار دیکھو ادھر عزم نہیں ہے، تو کیا لم نجد لہو عزما کے اندر آپ کہیں گے کہ حضرت بابا آدم زانی شرابی تھے؟ تو جب ادھر نہیں کہہ سکتے تو استلزام، اب میں مشابہت مقید کر رہا ہوں۔ وہ کتے کے بچوں کو اتنے پتہ نہیں ہوگا مطلق کیا ہوتی ہے، مقید کیا ہوتی ہے، بات نہیں سمجھ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں عزم کی نفی، عزم و مروت کی نفی، اس سے زانی شرابی ہونا ثابت نہیں ہوتا، یہ اس کو مستلزم نہیں ہے۔ دلیل میں پڑھا لم نجد لہو عزما، تو بغیرت اب میں نے، تو سمجھتا ہے محل توہین ہے، تو میں نے باب آدم کی تنقیص نہیں کی، یزید کو اس وقت میں بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اس کی ترفیع کی ہے۔ جی سمجھ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ۔ تو بغیرت اگر باب آدم کی تنقیص کرتا تو پھر کفر بنا، تنقیص انبیاء کفر ہے، لیکن اگر کسی کی ترفیع کرتے ہو تاکہ اس وقت جس چیز کا وہ مستحق اور حقدار ہے شرع کے اندر وہ اس کو پہنچ جائے، اس کے لیے اس طرح اس کی ترفیع کرتے ہو، تو اس ترفیع سے نہ کوئی تنقیص ثابت ہوتی ہے، نہ کوئی کفر ثابت ہوتا ہے، نہ کوئی ارتداد ثابت ہوتا ہے، صرف تمہارے اوپر لعنت ثابت ہوتی ہے۔ اب چھڑکنے بجاؤ حرامیوں، ناچیز نے، یوں سمجھو توبہ لا دیتا ہے۔ اب میرا آخر کا جواب پڑھنے سے پہلے تمہارا فرض بنتا ہے یہ اماموں کا جواب دو، فلن تفعلوا